رحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ وقت بہت کم ہے اور یہ پروگرام تو آگے چلتا ہی رہے گا۔ سب سے پہلے میں یہاں پر اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اس ادارے کے ڈائریکٹر بانی حضرت مولانا نسیم انور ندوی صاحب اور اس ادارے کے پرنسپل محترمہ ڈاکٹر تبسم فاطمہ صاحب کو آج اس سلور جوبلی یوم تاسیس کے موقع پر مبارکبادی پیش کروں۔ جس طرح یہ ادارہ ڈویل ایجوکیشن دیتا ہے، اسی طرح آج ڈویل خوشی کا مقام ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ دختران قدیم یہاں تشریف فرما ہے اور انہوں نے اس ادارے سے اپنے انسلاک کو، اپنی محبت کو برقرار رکھتے ہوئے آج اس موقع پر حاضر ہوئے۔ آج دختران قدیم الومنائی کا یہ پہلا میگا میٹ ہے۔ انشاءاللہ اس طرح یہ چلتا رہے گا تو ایک دوسرے سے باہم رابطے کا سبب بنے اور اس ادارے کے مستقبل کے نگہبان وہی لوگ ہیں جو اس ادارے کے پروڈکٹ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی، دنیا میں ترقی کے مدارج طے کیے، تو ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس ادارے کا رول ہے اور اس ادارے کو آگے بڑھانے اور اس کی ترقی و بقا کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ جس وقت آپ لوگ یہاں پڑھ رہی تھی یہ فاطمہ گرلز اکیڈمی تھا۔ حضرت ڈائریکٹر صاحب کی کوشش اور سوچ کو میں سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ گرلز اکیڈمی تو ہم نے قائم کیا ہے، صرف دختران لڑکیوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال انہوں نے اس پہ بوائز کا بھی اضافہ کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے زندگی کی دو کڑی ہوتی ہے، مرد اور عورت۔ یہ دونوں مل کے اس ادارے کو ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں متعارف کرائیں گے۔ اور ابھی پچھلے دنوں جو یہ الومنائی کا پروگرام انسانی اصول کا ہوا تھا، آج یہ پہلا الومنائی پروگرام ہو رہا ہے۔ اس دن آپ نے ایک سنگ بنیاد بھی رکھی ہے NRI کا ہاسٹل، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی سوچ، آپ کی اڑان، آپ کی پہنچ، آپ کی نگاہ بہت دور تک ہے۔ آپ پوری دنیا کے لوگوں کو یہاں بلا کے تعلیم و تعلم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا یہ مستحسن قدم، آپ کی سوچ اس لائق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے اور اس پر آپ کے ہر طرح سے دامے درمے سکھنے قدمے تعاون کیا جائے۔ اور میں ان سب باتوں سے ایک بات اور کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا بہت بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ اٹکی جیسے اس بنجر گاؤں میں آپ نے اس طرح کا ایک انٹرنیشنل ادارہ قائم کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی شان کی بات ہے۔ آپ لوگوں کی اس کاوش کو، محنت کو میں سلام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور اس سے مستفید ہونے والے طلبہ اور طالبات کو بام عروج تک پہنچائے اور اس ادارے کو کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت نے بہت ہی مختصر وقت میں اس ادارے کا تعارف پیش کیا آپ کے سامنے اور مستقبل کا بھی اشارہ کیا۔ انشاءاللہ مستقبل اس ادارے کا اور روشن اور تابناک ہوگا، چونکہ یہ ادارہ بالکل جوان ہو چکا ہے۔ 25 سال کی عمر اس کی پوری ہو چکی ہے اور نوجوان شباب پر اس کی جوانی، اور جوانی میں بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں انشاءاللہ، تو یہ ادارہ بھی بہت بڑا بڑا کام اور مزید کرے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت، ایک فاضل نوجوان اور بے لوث قوم کی خدمت کرنے والی شخصیت، جو ہمارے مجلس علماء جھارکھنڈ کے سیکریٹری ہیں، مفتی طلحہ صاحب ندوی، ان سے معتبانہ گزارش ہے حضرت تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے میں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین و سامعات،
حضرت مولانا نسیم انور صاحب ندوی کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی ہے۔ آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر کافی خوشی ہوئی اور پتہ بھی چلا کہ حضرت مولانا نسیم انور صاحب ندوی کے کیا عزائم ہیں اور وہ اپنے عزائم میں کتنے پختہ ہیں۔ آج کے پروگرام سے یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ پروگرام اب جامعہ کی یہ ادارہ اب جامعہ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں، جامعہ میں، مکتب میں کیا فرق ہے اس کو لوگ نہیں سمجھتے۔ مکتب، مدرسہ، جامعہ سب کو ایک ہی لائن میں لوگ دیکھتے ہیں، حالانکہ مکتب میں، مدرسے میں، جامعہ میں فرق ہے۔ تو جس طرح کے شعبہ جات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، تو اب اگر اس ادارے کو جامعہ کا نام دیا جائے تو اب غلط نہیں ہوگا۔ اگر کوئی غلط کہتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی کم علمی کی دلیل ہے۔ بہرحال آپ سامعات کی جو گفتگو ہوئی بہت مدلل علمی گفتگو ہوئی اور ہر زمانے میں عورتوں نے دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلی اسلام لانے والی، سب سے پہلے اسلام میں جو داخل ہوئی ہے وہ خاتون ہی ہے۔ یہ شرف کسی مرد کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ شہادت میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے ایک خاتون ہی کا نام آتا ہے جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگر علمی لحاظ سے دیکھا جائے